اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں قصر کرو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تم پر حملہ کریں گے اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تم پر حملہ کریں گے اور سفر میں ہو تو نماز میں قصر کرو۔ غرض اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے قصر کرنے میں۔ ظاہری اعتبار سے یہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سفر میں قصر کی اجازت ہے، اگر کوئی قصر نہ کر کے پوری نماز پڑھے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے اگرچہ اس سے یہی معنی لیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو تواتر سے منتقل ہوتا آیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی بھی مکمل نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ نے قصر کی، تو اس لیے سفر میں قصر ہی ہے اور مکمل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ احناف کا یہی کہنا ہے، قصر واجب ہے اور مکمل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ قصر کرو، اس کا معنی یہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سفر میں قصر کر کے گویا کہ پوری نماز نہ پڑھ کے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ گناہ اس میں نہیں ہے، جیسا صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں سورہ بقرہ میں جو آیت ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کر لے۔ تو صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، لیکن لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اگر اس سے استدلال کر کے یہ کہا جائے کہ چاہے تو سعی کرے چاہے تو نہ کر لیں، ایسا نہیں ہے بلکہ سعی واجب ہے، تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہے، گناہ نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا کہ قصر کرنے کا اختیار، قصر واجب ہے۔ تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ قصر ظاہر ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں ہے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی۔ فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے اور مغرب اور وتر کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ باقی رہی بات سنن کی، تو سنن کے حوالے سے پھر یہی ہے کہ چاہے تو پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے، جس طرح حضر میں ایسا ہی ہے کہ سنتیں چاہے تو وہ پڑھ لیں، وہ نوافل کے درجے میں ہیں۔ تو نماز میں قصر کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف کافروں کے حملے کا اندیشہ ہو تب ہی انسان قصر کرے گا، بلکہ حملے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں قصر ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر سفر میں، چاہے وہ جہاں کافروں کے حملے کا اندیشہ تھا یا نہیں تھا، قصر نماز کی ہے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تو اس لیے متواتر اور تواتر روایت جو ہوتی ہے وہ بھی قطعی ہوتی ہے، اور جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت قطعی ہوتی ہے، اسی طرح تواتر بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو تواتر سے یہی ثابت ہے کہ ہر حال میں قصر جائز ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور قصر میں ظاہر ہے کہ سفر کی ایک مقدار بھی متعین ہے، جو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ سفر شرعی، اور سفر شرعی کے بارے میں یہی ہے کہ وہ 48 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کی نیت سے نکلا ہو، اور اس زمانے کا میل اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو 78 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں۔ تو اگر 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر اگر سفر کی نیت اور ارادے سے وہ نکلا ہے تو راستے میں بھی وہ قصر کرے گا، اور جہاں کے لیے نکلا ہے وہاں پر اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو وہاں بھی قصر کرے گا۔ ہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوئی تو اس صورت میں وہ اس کا وطنی اقامت بن جائے گا اور وہاں پھر قصر نہیں کرے گا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے صریح دشمن ہیں، تو وہ تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہنا یہی ہے کہ تم جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اور اس کی ایک صورت یہی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے مختصراً پڑھ لو، تاکہ کفار کی طرف سے کسی حملے کا اندیشہ نہ ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور نماز میں اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ ایک گروہ سجدہ کر لے یعنی ایک رکعت پڑھ لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آئے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ رکھے۔ یہ صلاۃ خوف کا بیان ہے۔ صلاۃ خوف میں یعنی جب دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حملہ اتنا شدید ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، یا کوئی وہ نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو نماز کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں اسی وجہ سے قضا ہو گئی۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ دشمن کا حملہ اتنا سخت ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ صلاۃ خوف پڑھیں گے۔ اور صلاۃ خوف کے حوالے سے بھی پھر یہی ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت کسی ایک امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے پر مصر ہوں کہ ہم نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کی یہی تمنا اور خواہش تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھ لیں، تو وہاں پر پھر یہی ہے کہ وہ امام ایک گروہ کو یعنی ایک جماعت دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوں اور دوسری جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہوں، اور ایک جماعت کو 1 رکعت امام نماز پڑھائیں، وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائیں، اور دوسری جماعت آ جائیں اور اس کو امام دوسری رکعت پڑھا دیں، تو امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور باقی جو مجاہدین ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ پھر اپنی ایک نماز اپنے طور پر مکمل کریں گے، جو صلاۃ خوف کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ
الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ ایک گروہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، دوسرا گروہ دوسری امام کے پیچھے نماز پڑھ لے. یعنی صلاۃ خوف پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی امام ہو اور آپ صلاۃ خوف کو اسی طریقے سے ہی پڑھ لیں، بلکہ اگر الگ الگ امام رکھ کر آپ ایک گروہ ایک امام کے پیچھے اور دوسرا گروہ دوسرے امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نماز کے دوران آپ نے اسلحہ ساتھ رکھنا ہے، یعنی اسلحہ تیار رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اچانک حملہ ہو جائے اور پھر آپ کا نقصان ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے دیگر سامان سے غافل ہو جاؤ، یعنی دفاع کے سامان سے، تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو تم پر یک بارگی حملہ کر لیں. اس بات کی یہ کافر لوگ خواہش رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچانے دینا ہے، اور نماز کے دوران بھی تم نے اسلحہ اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے کہ اگر ان کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے تو تم بھی تیار ہو. اللہ تعالیٰ علیہ